ہندوستان سے اور یونان سے علم لے کر اور اسے مزید ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے رکھا. تو ایک نمبر بات یہ آئی کہ گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن واز دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دوسرا ریولیوشن اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. باقی سب پارشل ریولیوشن. نمبر 2، باقی تمام ریولیوشن میں آپ دیکھیں گے کہ فکر اور دعوت دینے والے لوگ کچھ اور، انقلاب برپا کرنے والے کچھ اور. مارکس اینڈ اینجلز، انہوں نے کتاب ڈاس کیپیٹال پیدا کی. جرمنی میں بیٹھ کر لکھی یا انگلستان میں بیٹھ کر لکھی؟ جرمنی اور انگلستان کے کسی گاؤں میں بھی وہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں آیا. اور اس ریولوشن کے برپا کرنے میں نہ حضرت مارکس کا کوئی حصہ ہے، نہ حضرت اینجلز کا کوئی حصہ ہے. تیسرے تیواڑے کہاں جا کر روس میں انقلاب آیا ہے، مونشویکس اور بولشویکس کے ہاتھوں، اور عین وقت کے اوپر لینن آ گیا ہے فرنٹ پر. تو دعوت دینے والے، فکر دینے والے اور، انقلاب برپا کرنے والے اور. والٹیئر، روسو، بے شمار صاحب قلم تھے، انہوں نے ایک فکر دیا تھا آزادی کا، حریت کا، جمہوریت کا. لیکن وہ ڈیسک ورکرز تھے، کتابیں لکھ سکتے تھے، میدان میں نہیں آ کر قیادت نہیں کر سکتے تھے. لہذا انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے، بدماش لوگوں نے. یہی وجہ ہے کہ انتہائی خونی انقلاب تھا فرانس کا انقلاب. کوئی کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں، موب جو چاہے کر جائے. اب کنٹراسٹ دیکھیے، یہ واحد انقلاب ہے ابتدا سے انتہا تک اس کی قیادت ایک ہی ہستی کر رہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت میں وہی ہیں جو مکے میں اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا شاعر ہے، سب برداشت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں کہا پاگل تم ہو، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. لیکن وہی شخص ہے جو میدان بدر میں فوج کی کمان کر رہا. کوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال؟ پھر میں وہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات کہوں گا، دی اونلی پرسن، اسٹریٹ پریچر. کہاں ایک فوج کو کمان کرنے والا آدمی؟ کوئی ہے مناسبت؟ اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں. پچھلی صدی کا جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری گزرا ہے، ٹوائن بی، اس نے ایک بڑا زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے حضور کے بارے میں: محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، نقل کفر نہ باشد، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. ہاں، ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کہ میں اس جملہ آپ کو سمجھاؤں، اگلی بات سن لیجئے. اس ایک جملے کی شرح میں 2 کتابیں لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر برڈگمبری واٹ، وہ زندہ ہے ابھی، انگلینڈ کا. انہوں نے 2 کتابیں لکھ دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. بظاہر محمد ایٹ مدینہ میں اس نے حضور کے لیے تعریف کے جتنے الفاظ ممکن تھے سپرلیٹو ڈگریز کے اندر استعمال کر دیے، لیکن بباطن ایک کنٹراسٹ شو کیا ہے کہ مکے والا محمد تو کچھ اور تھا، یہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان تعریفی الفاظ سے دھوکہ کھا کر ضیاء الحق مرحوم نے اس منٹگمری واٹ کو بلا لیا تھا یہاں پر چیف سپیکر کی حیثیت سے. مرکزی سیرت کا جو اجلاس انہوں نے شروع کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو ہوتا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کس سٹل انداز میں اس نے جڑ کاٹی. یہ تضاد دکھا کر محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ 2 محمد ہیں، دیکھ لو، علیحدہ علیحدہ ہیں، تصویریں مختلف ہیں ان کی. بات کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جب مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں
حضور کی، تو اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نہ ٹوائن بھی مانتا ہے، نہ منٹگومری واٹ مانتا، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ وہ زندگی کچھ نبیوں سے مشابہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے گھومتے تھے، ایسے ہی محمد بھی دکھائی دے رہے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ کو بھی جو کچھ کہا گیا انہوں نے برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا، محمد نے بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پریچنگ ہی تھی نا. تو یہ تو کچھ نبیوں والا نقشہ تو ہے، چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن نبیوں والا نقشہ ہے. یہاں تو فیل ہو گئے، یہاں سے تو جان بچا کر بھاگنا پڑا انہیں. بقول ان کے وہ ہجرت کو کہتے ہیں فلائٹ، بھاگنا. فلائٹ ہوتی ہے خوف سے، ہجرت خوف سے نہیں تھی. ہجرت تو ایک اسٹریٹجی تھی، ایک آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا تھا اپنے لیے. بہرحال وہ بعد میں بات کروں گا. لیکن مدینے میں آ کر تو محمد بالکل نئے نظر آ رہے. ناؤ ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دی رولر آف مدینہ، ہی از دی کپ آف مدینہ اینڈ ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی. معاہدے کر رہے ہیں یہودیوں سے. یہاں پہ ان کا کمال ظاہر ہو رہا ہے. اسٹیٹس مین شپ، سیاست دانی، موقع شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے اعلیٰ ترین الفاظ استعمال کر دیے. یہ فرق اور یہ تضاد. لیکن میں نے اس وقت صرف آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، بعد میں اس کا وجہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس حوالہ اس لیے دیا ہے کہ حضور کی زندگی اس اعتبار سے واقعتاً کنٹراسٹ کی حامل ہے کہ ایک انقلابی دعوت کا آغاز بھی آپ نے کیا اور اسے کامیابی کی آخری منزل تک بھی خود پہنچایا. نمبر 3 یہ کہ باقی سارے ریولوشنز جو ہیں وہ ایک ہیومن لائف کے سپین میں پورے نہیں ہوئے. فکر دینے والے دے کے مر گئے، کھپ گئے، بعد میں وہ فکر جو ہے پروان چڑھ گیا کہیں. یہاں سارا کام الف سے لے کر یہ تک ایک انسانی زندگی کے اندر مکمل ہو گیا. ون لائف اسپین، ٹوٹل 23 years, that's all. Beginning from the scratch and completing the revolution. یہ سارا کام ایک لائف اسپین میں. میں اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہوں، اب آپ سوچئے آپ بھی مجھ سے متفق ہیں کہ نہیں. اب اگر کوئی اجتماعیات کا طالب علم، سوشولوجی کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اگر یہ چاہے کہ وہ کہیں سے اخذ کرے کہ انقلاب کا صحیح طریقہ کیا ہے دیانت کے ساتھ، تو کیا حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور سورس ملے گی؟ کیا مارکس کی زندگی سے انقلاب کا طریقہ نکالا جا سکتا؟ کیا والٹیر کی زندگی سے نکالا جا سکتا؟ کیا لینن کی زندگی مکمل نقشہ پیش کر سکتی ہے؟ ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے دی سیرہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مجھے ذرا یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ 9-10 پروفیسر حضرات آئے تھے پاکستان. ایک انگلینڈ سے تھے، ایک ترکی سے تھے، باقی 8 کے قریب امریکہ سے تھے. پروفیسرز تھے مختلف فیلڈز کے، ڈینز بھی تھے. میرے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کے لیے، راؤنڈ ٹیبل ود ڈاکٹر اسرار، یعنی وہ آئے تھے میرے خیالات اور میرے نظریات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. 3 دن ان کا یہاں قیام رہا اور 6 گھنٹے کی میری تقریریں ہوئیں. 1-1 گھنٹہ تقریر، 1-1 گھنٹہ اس پر پھر ان کی طرف سے جرح اور جواب. ان میں ایک شخص تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا، ڈاکٹر راجر وان زوئنبرگ، اور یہ مالک ہے پلوٹو پریس کا، لندن میں ہے. میں جب بیان کر رہا تھا پروسیس آف ریولوشن، وہ بہت ایکسائٹڈ. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مارکسسٹ ہے، پکا کمیونسٹ فکری اعتبار سے. وہ بار بار کہتا تھا دس از لینن، کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی